بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود شریف کی معراج یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب مل جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ درود شریف کی معراج ہے، یہ درود شریف کی کامیابی ہے، یہ درود شریف پڑھنے والوں کے دل کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہوتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے والوں کے لیے یہ سب سے بڑا مزدہ ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے والوں کے لیے سب سے بڑی بشارت اور سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے۔ اس لیے درود شریف پڑھنے والوں کو اس بات کا بڑا اہتمام رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے جہاں ظاہر کو بنا کر اور سنوار کر رکھیں، وہیں اپنے باطن کو بنا کر اور سنوار کر رکھیں۔ ظاہر کو بنا کر بنانے اور سنوارنے سے میری مراد ہے کہ طہارت کے ساتھ رہیں، اور طہارت میں انہیں چاہیے کہ وہ اکثر اوقات باوضو رہا کریں، اکثر اوقات باوضو رہا کریں، زیادہ تر وقت باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ دیکھیں گے جب آپ باوضو رہنے لگیں گے تو آپ کی روحانیت میں بھی ایک عجب قسم کا اضافہ ہونے لگے گا، اور جب آپ باوضو درود شریف پڑھیں گے تو پھر اس کا لطف کچھ اور ہی ہوگا۔ اب کچھ لوگ ہمارے جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بے وضو درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ چونکہ وہ نئے آئے ہیں اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں آپ باوضو اور بے وضو ہر صورت میں درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ اگر آپ نے وضو کے ساتھ ہی درود شریف پڑھنے کا عزم کر لیا تو چونکہ ابھی آپ نئے ہیں، آپ کو نہ درود شریف پڑھنے کی عادت ہے اور نہ باوضو رہنے کی عادت ہے، تو ایسی صورت میں وضو کرنے کی سستی کے نتیجے میں آپ درود شریف پڑھنے میں سستی کریں گے۔ اس لیے نئے لوگوں کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے یا نہیں بھی رہتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں ہر وقت وضو، تب بھی بہرحال بے وضو بھی درود شریف پڑھا کریں۔ لیکن جو پرانے ہو گئے ہیں، جن کو اللہ کے فضل سے پڑھتے پڑھتے کچھ وقت گزر گیا ہے، جن کی استعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، ان سے ہم یہ چاہتے ہیں اور ان کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ باوضو رہا کریں، اور پھر باوضو رہنے کی عادت بناتے ہوئے درود شریف کا اہتمام کریں۔ میں نے سنا ہے کہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک خادم تھا جس خادم کا نام محمد تھا، تو حضرت سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس کو جب محمد کہہ کر پکارتے تھے اور وہ آتا تھا تو وہ خالی ہاتھ آتا تھا، اور حضوری میں حاضر ہو کر عرض کرتا تھا جی حضور فرمائیے کیا حکم ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اس کو محمد نہیں کہتے تھے بلکہ کسی اور نام سے پکارتے تھے، تو جب وہ کسی اور نام سے پکارتے تھے تو وہ پانی کا جو بھی اس وقت میں برتن ہوتا ہوگا، لوٹا کہہ لیجیے آپ فی الحال، پانی کا لوٹا لے کر حاضر ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کبھی وہ بلاتے ہیں، سلطان جب آپ کو بلاتے ہیں تو کبھی تو آپ پانی کا لوٹا لے کر جاتے ہیں، اور کبھی جب سلطان بلاتے ہیں تو آپ خالی ہاتھ جاتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پہچان جاتا ہوں جب سلطان مجھے محمد کہہ کر پکارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطان باوضو ہیں، لہذا مجھے محمد کہہ کر انہوں نے بلایا ہے، اب انہیں وضو کی حاجت نہیں ہے، وہ کچھ اور تقاضا رکھتے ہیں مجھ سے متعلق، کچھ اور خواہش رکھتے ہیں، کوئی اور خدمت رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ میرا کوئی اور نام پکارتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے
وضو کی حاجت ہے ان کو، اور ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بے وضو نام محمد پکارنے سے اعراض کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خادم کا نام جو کہ محمد تھا بے وضو نہیں لیتے تھے، اپنے خادم کا نام بے وضو نہیں لیتے تھے، کیونکہ یہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عظیم الشان ہے، اور اس نام کو میں بے وضو نہیں لے سکتا۔ یہ وقت کے سلاطین کا یہ حال ہے، میں اور آپ سستیوں کے شکار ہیں۔ اس لیے نئے لوگوں کو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ باوضو بھی پڑھیں درود شریف اور بے وضو بھی پڑھیں، لیکن جو پرانے ہو گئے ہیں، جو عادی ہو گئے ہیں، جن کی استعداد بڑھ گئی ہے، جن کو عادت بن گئی ہے، جن کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی درجے میں بیدار ہو گیا ہے، ان سے ہم کہتے ہیں ہر وقت باوضو رہا کرو اور پھر باوضو رہ کر درود شریف پڑھا کرو۔ اب آپ دیکھیں گے ایک طرف تو باوضو رہنے کا فائدہ، دوسری طرف درود شریف پڑھنے کا فائدہ۔ دونوں چیزوں کے انوار جب ایک ساتھ جمع ہو کر یہ بندہ حاصل کرے گا تو پھر لطف کچھ اور ہی ہوگا، لطف کچھ اور ہی ہوگا۔ اس لیے عزیزو، اگر وضو ٹوٹ جایا کرے تو وضو کر لیا کرو اور درود شریف کو جاری رکھا کرو۔ ایک بہت اہم سوال جو بعض لوگوں کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے اور میرے بھی ذہن میں کہیں نہ کہیں کھٹکتا ہے کہ ہم نے جیسے درود ناریہ کا ذکر کیا تھا، اس کے بہت سارے فائدے بتائے تھے مشاہدات کی روشنی میں، پھر ہم نے درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائدے بتائے، وہ بھی مشاہدات کی روشنی میں بے مثال تھے، اور بھی ایک دو چیزیں ہم اور بھی بتانا چاہتے ہیں۔ اب سے پہلے ہم درود امی بتا ہی رہے ہیں، جو کہ آج بھی ہے، کل بھی رہے گا انشاءاللہ، یعنی ہمیشہ رہے گا اللہ نے چاہا تو۔ لیکن اب بعض لوگ یوں الجھ گئے ہیں کہ اب ہم درود ناریہ پڑھیں یا درود قرب مصطفیٰ پڑھیں۔ جب درود ناریہ کے فائدے بتائے گئے تو لوگوں کو لگا کہ اب درود ناریہ ہی ہمیں پڑھنا ہے، اور جب درود قرب مصطفیٰ پڑھنے لگے، ہم بتانے لگے، تو لوگوں کو لگنے لگا کہ درود قرب مصطفیٰ ہمیں پڑھنا ہے۔ اب ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائیں گے، لیکن کچھ لوگ یوں الجھ گئے کہ ہم درود ناریہ پڑھیں یا درود قرب مصطفیٰ پڑھیں۔ تو میں اس پر جو آپ کی الجھن ہے آج میں اس کو دور کیے دیتا ہوں۔ جب کسی خزانے میں آدمی گھس جائے اور وہاں دو ہیرے مل جائیں تو دونوں چیزیں ہیرے ہی ہیں۔ اب چاہے آپ اس والے کو اٹھا لیں چاہے اس والے کو اٹھا لیں، یہ بھی ہیرا ہے یہ بھی ہیرا ہے، نہ قیمت اس کی کم ہے نہ قیمت اس کی کم ہے، جو وزن اس کا ہے وہی وزن اس کا ہے۔ درود ناریہ کے بے شمار بے مثال فائدے ہیں، لیکن سب کے لیے آسان نہیں ہے۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال فائدے ہیں، لیکن سب کے لیے آسان ہے، بس یہ فرق ہے۔ درود ناریہ لاجواب چیز ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ درود قرب بے مثال فائدے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ آپ سمجھ پائے؟ وہ ہو یا وہ ہو، درود ناریہ ہو یا درود قرب مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے آپ جس کو بھی لیں گے، میرا یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا حصہ درود ناریہ کا پکڑ لیا ہے، کچھ حصہ درود قرب کا لے لیا ہے۔ درود امی کی بات مت کرنا، درود امی پہلے سے چل رہا ہے، درود امی نہیں چھوٹنا ہے، درود امی سے کوئی صلح نہیں ہے، وہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے،
وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، درود امی 500 مرتبہ، اور وہ میرے کہنے سے نہیں پڑھا جا رہا، میں تو صرف اس کا مبلغ ہوں، اس کی دعوت پہنچانے والا ہوں، ورنہ اس کا حکم تو وہاں سے ملا ہے، اس میں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا وہ تو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ لیکن درود ناریہ اور درود قرب میں بعض لوگوں نے دونوں کو تھوڑا تھوڑا لے لیا ہے، اور بعض لوگوں نے کسی ایک کو پکڑ لیا ہے۔ دونوں صحیح ہے۔ اگر کسی نے ایسے کیا ہے کہ تھوڑا سا ہم درود ناریہ پڑھیں گے اور تھوڑا سا ہم درود قرب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ لیکن کسی نے یہ کیا ہے کہ ہم صرف درود ناریہ پڑھیں گے، بہت خوب۔ کسی نے یہ کیا ہے کہ ہم صرف درود قرب پڑھیں گے، درود امی کے علاوہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت اچھا۔ اگر آپ نے درود ناریہ پکڑ لیا ہے، امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات عظیم الشان سے، پورا یقین، پوری امید کامل کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اور اگر درود ناریہ آپ نہ پڑھ کے درود قرب پڑھ رہے ہیں اور اس کی خوب کثرت کر رہے ہیں، خوب اہتمام کر رہے ہیں، ہزاروں میں اس کو پڑھ رہے ہیں، میرا یقین ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی بے مثال چیزیں ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ فائدے آپ کو حاصل ہوئے کہ جن حاجتوں کے لیے آپ جانے کب سے ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، وہ حاجتیں اللہ نے چاہا یہاں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک اور چیز ہم آپ کو بتائیں گے، آج نہیں بتائیں گے، کسی اور دن انشاءاللہ بتائیں گے، اور اس چیز میں بھی آپ الجھ کر رہ جائیں گے پھر کہ اب ہم اس کو کریں یا اس کو کریں یا اس کو کریں۔ دیکھو ایک بات سن لیجئے، یہ جتنی بھی ہم الگ الگ چیزیں یا الگ الگ صیغے بتا رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کو پکڑ لے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم تو ہیرے جواہرات لٹا رہے ہیں۔ اب سمجھ لیجئے کہ آپ کی جتنی استعداد ہے اتنا لے لیجئے، لیکن ایک بات کا ضرور دھیان رکھیے، پہلے سے آپ ایک چیز پڑھ رہے تھے، اب کسی نئی چیز کی بڑی فضیلت آپ نے سن لی، تو آپ نے نئی چیز کی فضیلت لینے کی وجہ سے پرانی چیز کو چھوڑ دیا۔ سمجھ لیجئے کہ آپ بڑھیا انتخاب کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے نئی چیز کو اگر لینا تھا تو پرانی کو نہیں چھوڑنا تھا۔ آپ پہلے سے کوئی بھی صیغہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اب کوئی نئی چیز کا مشاہدہ یا اس کی فضیلت، اس کے فائدے، اس کے تجربات آپ کے سامنے آئے تو آپ پہلے والی چیز جو پہلے سے آپ پڑھ رہے تھے اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر اس کو چھوڑے بغیر نئی چیز کو، نئے صیغے کو، نئے درود کو آپ پڑھنے کی استعداد رکھتے ہیں تو پھر پڑھیے، اور اگر اس کی استعداد نہیں رکھتے تو جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے رہیے، اس کو پڑھتے رہیے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ انہوں نے شروع کیا، پہلے سے کچھ اور چل رہا تھا، اب کسی کو سن لیا۔ اصل میں آج کل بیماری ہے یوٹیوب کی، مسئلہ ہے یہ، اصل بیماری ہے یوٹیوب۔ مجھے سننے والے کچھ اور پڑھتے ہیں، کسی اور کو سننے والے کچھ اور پڑھتے ہیں، کسی اور کو سننے والے کچھ اور پڑھتے ہیں، اور پھر وہ مجھے سننے والے کسی اور کو سن لیتے ہیں تو وہ اس میں ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے، کسی اور کو سننے والے مجھے سننے لگ جاتے ہیں تو ان کی یہاں رال ٹپکنے لگتی ہے۔ بھئی رال کو سنبھال کر رکھو، یہ نہیں چلتا۔ یہ ذکر اذکار کی دنیا ہے، یہ بڑی نازک ہے۔ ایک بات تو یہ، آپ کی جس چیز سے عقیدت جڑی ہوئی ہے جبکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق اچھی چیز ہے تو وہاں آپ کی عقیدت متاثر نہیں ہونی چاہیے، یہاں آپ کی عقیدت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی جس شخصیت کو آپ نے اپنا شیخ و مرشد یا اپنا پیر یا اپنا استاذ بنا لیا ہے، اب اگر اس سے لاکھ درجے بھی کوئی اچھا مل جائے تو بھی آپ اپنے مرشد یا اپنے استاذ کے ساتھ اتنے ہی ہمدردیوں کے ساتھ جڑے رہیں جتنے آپ پہلے ان کے ساتھ ہمدردیوں کے ساتھ پہلے دن جڑے تھے۔ جہاں آپ کی نگاہ میں اپنے استاذ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے یا اپنے مرشد کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، سمجھ لیجئے یہاں سے آپ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ترقیات روحانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ سیم اسی طرح سے آج آپ ایک آیت قرآنی پڑھ رہے تھے،
کل کو کسی نے کوئی اور عمل بتا دیا تو آپ نے اس آیت کو چھوڑ کر اس عمل پر لگ گئے. پھر کسی نے کوئی ایسی چیز، مثال کے طور پر آپ کوئی درود شریف پڑھ رہے تھے، میں بات کر رہا ہوں چلیے آپ درود امی پڑھ رہے تھے، اب کسی اور نے آپ کو درود قرب بتا دیا جیسے میں نے بھی بتایا، تو اب آپ نے درود امی کو چھوڑ دیا، اب آپ درود قرب پر لگ گئے. اب کسی نے درود ناریہ بتا دیا جیسا کہ میں نے بھی بتایا، تو آپ نے پھر درود قرب کو بھی چھوڑ دیا، آپ درود ناریہ پر لگ گئے. پھر اب میں کل کو ایک اور چیز اگر بتانے لگوں گا تو آپ پھر پیچھے والوں میں تذبذب کا شکار ہو جائیں گے کہ اب میں ان پیچھے والوں کو پڑھوں یا نیا پڑھوں. پیچھے سے جو پڑھ رہے ہیں وہ نہیں چھوٹنا چاہیے، نیا جو شروع کرنا ہے وہ پیچھے والے کی رعایت کے ساتھ کرنا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر وظیفہ کرے گا. یہ بات بہت دھیان سے سن لیجئے، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر وظیفہ کرے گا، ہر آدمی ہر صیغہ درود کو پڑھے گا. مجھ سے شروع میں بعض ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ ساتھیوں کو مشورہ دیں کہ ہر صیغہ درود شریف کے 1.25 لاکھ کر لیں. میں نے کہا اگر وہ ایسا کر لیں گے تو وہ کسی کے بھی نہیں رہیں گے، الجھ کر رہ جائیں گے. ہمارے لوگوں میں استعداد اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر کوئی ذی استعداد آدمی اس کام کو کرتا ہے تو کچھ حرج کی بات نہیں، لیکن ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لہذا جتنی بھی محنت کرنی ہے وہ کسی ایک ہی صیغے پر کرو. جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ جو درود شریف پڑھا تھا وہ درود خضری پڑھا تھا. انہوں نے وہ درود خضری پڑھا تھا، یہ بات منقول ہے. تو وہ دیکھو کتنی استقامت تھی، جمع رہے 1 کروڑ تک، پورا کروڑ کیا انہوں نے ایک ہی درود شریف کو. اب ہمارے لوگ تو بیچارے کیا کرتے ہیں، پہلے سے اچھے خاصے مان لیجئے درود خضری پڑھ لیتے ہیں مثال کے طور پر. اب آج یوٹیوب کھول کے دیکھا تو کچھ اور چیز ہاتھ آ گئی تو اوہو اس میں تو آج ہی شاید جنت مل جائے گی، چلیے آج سے اس کو شروع کرتے ہیں. اب وہ پتہ چلا کل کو کوئی اور چیز ہاتھ آ گئی، اب وہ بس یہی ہے، بس اب تک تو جو پڑھ رہا تھا اس کو چھوڑ دیا، اب یہی ہے بس سب کچھ. یہ پتہ چلا یہ نہ کل والی کے رہے، نہ پرسوں والی کے رہے، نہ یہ آج والی کے رہیں گے. اس لیے استقامت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں اسی کو پڑھتے رہیے. استقامت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں اسی کو پڑھتے رہیے. اب یہ نئی نئی چیزیں ہم یا کوئی اور جو بتا رہے ہیں، اگر اس کی استعداد ہے آپ کے پاس تو پڑھیے، اور استعداد نہیں ہے تو اپنے پرانے عمل کو قائم رکھیے، پرانے صیغہ درود شریف کو قائم رکھیے. امید ہے میں اپنی بات کو آپ کو سمجھا پایا ہوں گا. امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں گے. اس لیے عزیزو، آپ جو بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کا ذکر وظیفہ، جو بھی آپ کا عمل ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے تو قائم رہیے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو پھر تو کیا کہوں میں آپ کو، بتائیے. عمل وہی تو عمل ہے، ذکر وہی تو ذکر ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. بعض لوگ کشف و کرامات حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں کوئی چیز. سن رکھیے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو کرامتیں حاصل ہو بھی گئیں، آپ کو کشف حاصل ہو بھی گیا، تو کیا آپ بزرگ بن گئے؟ کیا آپ بزرگ بن گئے؟ بعض غیر مسلم اتنے باہر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے بیٹھتے ہی آپ کے بارے میں وہ پیش گوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا آپ ان کو بزرگ مان لیں گے؟ آپ ان کو بزرگ مانیں گے؟ کرامتوں کی بات ہے. ایک بازیگر ہوتا ہے، بازیگر، وہ ایک بچے کو ایک کٹگھرا، چھوٹا سا کٹگھرا سا ہوتا ہے، اس کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور ایک چھری لے کر اس کے پھیپڑے باہر نکال کے سب کو دکھا دیتا ہے، اور پھر اس لڑکے کو زندہ کر کے پھر وہاں باہر لے آتا ہے. تو کیا آپ اس کو بزرگ کہیں گے؟ آپ اس کو مسیح کہیں گے؟ نہیں. کرامتوں کا نام بزرگی نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ و رسول علیہ السلام کا قرب مل گیا تو سب کچھ مل گیا، چاہے چھوٹی سی بھی کرامت آپ پر صادر نہ ہوئی ہو. لیکن آپ کرامتوں پر کرامتیں دکھا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اللہ و رسول علیہ السلام کا تعلق آپ کو نہیں ملا ہے، تو آپ بزرگ ہونے کی بات نہیں کر سکتے. حضرت خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ان کا جو واسطہ پڑا تھا،
وہ بادشاہ کے سرکاری جادوگر سے پڑھا تھا، جےپال جوگی جس کو کہتے تھے۔ وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ کیا بولا میں نے؟ وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ اور ہوا میں اڑ کر حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں پر حملہ کرتا تھا۔ حضرت نے ایک حصار کھینچ دیا تھا اپنے ساتھیوں کے درمیان کہ اس کے باہر کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس کا وہ جادو چاہے جو بھی اثر کرتا تھا، مگر اس حصار کے اندر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اس کا۔ اور پھر حضرت نے اپنی نال کو اتارا، اپنی جوتی کو اتارا اور اس کو اس طرح سے پھینک دیا، اور وہ جوتی اس کے سر پر پٹکتی ہوئی اور اس کو نیچے اتار کر لائی، اور پھر وہی جےپال جوگی، جےپال جادوگر حضرت کے قدموں میں گر گیا اور ان کے مریدین میں شامل ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے، وہ جب ہواؤں میں اڑ رہا تھا اس وقت بزرگ تھا، یا جب جوتے چاند پر پڑے، سر پر جوتے پڑے اور نیچے آ کر حضرت کے قدموں میں آ کر پڑا اور توبہ کی اور مشرف با ہدایت ہوا، اس وقت میں بزرگ تھا؟ بتائیے کس وقت بزرگ تھا وہ؟ آپ تو کہیں گے وہ ہواؤں میں اڑتا تھا، وہ بڑا بزرگ ہوگا، نعوذ باللہ۔ وہ اس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، اور جب حضرت کے قدموں میں پڑا، یعنی قدموں میں پڑا سے میری مراد ہے جب اس نے اس پرانے ڈھونگ کو چھوڑ کر ہدایت پر آیا، اللہ و رسول علیہ السلام سے رشتہ قائم کیا، پھر وہ سب کچھ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کی پوری فوج لا کر کھڑی کی گئی، انہوں نے بھی اپنے عصا ڈالے، وہ بھی سانپ بن گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بنا تو وہ سارے سانپوں کو نکل گیا۔ مجھے بتائیے، کیا یہ جادوگر اس وقت میں بزرگ تھے؟ بھائی ان کا تو کتنی بڑی کرامت انہوں نے دکھائی کہ اپنے عصا ڈالا اور صاحب وہ سانپ بن گئے، کتنی بڑی کرامت دکھائی، تو کیا آپ ان کو بزرگ مانیں گے؟ نہیں۔ اس کے بعد جب ان کے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا والا سانپ جب نگل گیا تو پھر یہ ایک دم لا الہ الا اللہ پڑھنے پر آ گئے۔ تو یہ بزرگ پہلے تھے یا اب ہیں؟ اس لیے عزیزو اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ بزرگی کرامتوں کا نام نہیں ہے۔ اس لیے نئی کرامتوں والے عمل مت ڈھونڈا کرو، جو آپ پہلے سے پڑھ رہے ہو وہی کرتے رہو، پر اس کو اور بہتر اور بہتر اور بہتر اور بہتر بناتے رہو۔ اس میں آپ کے اخلاص کی کمی ہے تو اخلاص کو پورا کرو، اس میں کہیں سنت شریعت کے مطابق کرنے کی کمی ہے تو اس کو بہتر کرو، اور اپنے آپ کو مخلص بنا کر اللہ پر یقین رکھتے ہوئے جو صیغہ درود شریف پڑھ رہے ہو اسی پر جمے رہو۔ اسی میں سب کچھ مل جائے گا آپ کو، انشاءاللہ اسی میں سب کچھ مل جائے گا۔ یہی آپ کے لیے اس میں اعظم بنے گا، اسی میں آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، اسی میں آپ کے معاملات اور مسائل حل ہوں گے۔ اگر آپ مخلص ہیں اسی میں سب کچھ لے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ میری بات کو سمجھے؟ نہیں سمجھے دوبارہ میری بات کو پیچھے سے سنیے، امید ہے کہ آپ کو ایک بار میں، دو بار میں، تین بار میں یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ خیر بہرحال یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے عرض کی۔ ابھی ایک اور قیمتی ہیرا ہم آپ کو بتانے والے ہیں کسی دن، چاہے کل یا کسی اور روز انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں، اس میں بخیل نہ بنے، خدا را اس میں بخل نہ کریں، اس کو عبادت سمجھ کر امت تک درود شریف کا پیغام عبادت سمجھ کر پہنچائیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔